خیالی اکبر خاندان عصمت و طہارت پر مل جل کر بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ چار میں سے کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو ان کی آنکھوں کی نیند اڑتی ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو ان کی آنکھوں کی نیند اڑتی ہے، تو کس طرح جائیں گے وہ جنت میں، کربلا راستے میں پڑتی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو ان کی آنکھوں کی نیند اڑتی ہے، کس طرح جائیں گے وہ جنت میں، کربلا راستے میں پڑتی ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، تو دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ نہال بھائی تو مسدس کے دو تین بند بطور خاص پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ ساحل بھائی ہمارے اکثر و بیشتر بیت کے صرف دو مصرے پڑھتے ہیں کہ اسی بیت میں انشاءاللہ پورا بند پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ تو یہ بند بطور خاص کہ تخلیق کی ترتیب میں ہے چار عناصر۔ یہ انسان جو ہے پیدا ہوا ہے چار چیزوں سے، آگ پانی مٹی ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ پانی مٹی ہوا یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تخلیق کی ترتیب میں ہے چار عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، کس بات کا؟ خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر۔ نہ آگ سے پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ نہ آگ سے پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے، سائنس کہتی ہے کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ نے کیسے خلق کیا؟ نہ آگ سے پانی سے نہ مٹی سے ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ تو ماتم کو جب اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ، ماتم کو جب اٹھتا ہے عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، جیسے آج ایران امریکہ کے سامنے جو ہے انکار کر رہا ہے، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، پانچ انگلیاں ہے پانچوں کے انکار کا پنجہ، پانچ انگلیاں ہے پانچوں کے انکار کا پنجہ۔ تو اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے۔ محمد والے محمد صلوات سماعت کیجیے بطور خاص کہ یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، سنیے گا کہ یہ مصلی جو سرے فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ اور نہال بھائی کی تعریف کرتے تو بول رہا ہوں کہ غم شبیر کے سورے ہے سلام اور نوحے، غم شبیر کے سورے ہے سلام اور نوحے، ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے، غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے، ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے۔ اور اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے، اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے، آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ آپ پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے کہ ہر مسجد میں مینار ہوتے ہیں۔ مینار کیا دلالت کرتا ہے؟ بطور خاص عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں
کہ اپنے بےمثل ستاروں کے تعارف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے، آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، گلزار بھائی دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ مولا صاحب، تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آگے بار محمد والے محمد صلوات مکمل طور پہ انشاءاللہ قبلہ کو سنیں گے۔ تھوڑا لوگ آ بھی رہے ہیں کہ بھائی نے ایران کی بات کی، 4 مصرے میں شاعر نے کہا، بلال سہارنپوری نے کہا کہ دجال وقت تجھ کو یہ معلوم ہی نہیں، دجال وقت تجھ کو یہ معلوم ہی نہیں، دجال وقت تجھ کو یہ معلوم ہی نہیں، دوزخ میں تجھ کو آئے گا ایران چھوڑ کر، دجال وقت تجھ کو یہ معلوم ہی نہیں، دوزخ میں دوزخ میں تجھ کو آئے گا ایران چھوڑ کر، تو کربلا کی جنگ ہو یا جنگ بدر ہو، بھاگے نہیں ہیں ہم کبھی میدان چھوڑ کر، بھاگے نہیں ہیں ہم کبھی میدان چھوڑ کر، وہ کربلا کی جنگ ہو یا جنگ بدر ہو، بھاگے نہیں ہیں ہم کبھی میدان چھوڑ کر۔ کہ مجلس شیخ تبرک سے جو کترانے لگے، مجلس شیخ تبرک سے جو کترانے لگے، لگ رہا ہے وہ سقیفائی نمک کھانے لگے۔ شعر سنیے، ایک نئے شعر سنا رہا ہوں کہ مجلس شیخ تبرک سے جو کترانے لگے، لگ رہا ہے وہ سقیفائی نمک کھانے لگے، تو در پہ شاہ کربلا کے خم جبی کرنے کے بعد فرش والے آسماں والے نظر آنے لگے۔ آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا، فرش والے آسماں والے نظر آنے لگے۔ شعر سنیں کہ حیدر کرار نے ان کو بلندی بخش دی۔ آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا کہ حیدر کرار نے ان کو بلندی بخش دی، دہر میں بہلول جیسے جو بھی دیوانے لگے، دہر میں بہلول جیسے جو بھی دیوانے لگے۔ اور یہاں سے شعر سنیں کہ جس جگہ پر بھی علی کے عشق کی شمع جلی، صبح سے آپ لوگ مجلس کر رہے ہیں، شعر سنیے کہ جس جگہ پر بھی علی کے عشق کی شمع جلی، خود بخود چل کر وہاں پروانے ہیں آنے لگے، خود بخود چل کر وہاں پروانے ہیں آنے لگے۔ اور شعر سنیں کہ کیوں نہ ہو پاکیزہ لوگوں میں ہمارا تذکرہ، آپ لوگوں کی بلندی کتنی ہے کہ کیوں نہ ہو پاکیزہ لوگوں میں ہمارا تذکرہ، مجلس شبیر کی ہم ہے غذا کھانے لگے، مجلس شبیر کی ہم ہے غذا کھانے لگے، کیوں نہ ہو پاکیزہ لوگوں میں ہمارا تذکرہ، مجلس شبیر کی ہم ہے غذا کھانے لگے۔ شعر سنیے کہ سن لیا جب سے کہ جنت کی ہے ضامن فاطمہ، سن لیا جب سے کہ جنت کی ہے ضامن فاطمہ، اپنی قسمت پر یقیناً ہم بھی اترانے لگے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، اپنی قسمت پر یقیناً ہم بھی اترانے لگے۔ اور یہ شعر سنیے، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے قبلہ، میں آپ کو یہ شعر نظر کر رہا ہوں یہاں سے، اور ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ، 2-3 شعر اور ہیں۔ کیا نام ہے ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہیں، کیا وہ بادشاہ بھائی کو نظر کر دوں، بادشاہ بھائی اکثر کہ سن لیا جب سے کہ جنت کی ہے ضامن فاطمہ، اپنی قسمت پر یقیناً ہم بھی اترانے لگے، تو 2 کتابیں پڑھ کے مرجع کے مخالف ہو گئے، 2 کتابیں پڑھ کے مرجع کے مخالف ہو گئے، سچ تو یہ ہے چیٹیوں کے پر نظر آنے لگے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، بس 2 کتابیں لانا بے شمار، 2 کتابیں پڑھ کے مرجع کے مخالف ہو گئے، سچ تو یہ ہے چیٹیوں کے پر نظر آنے لگے، تو ہم نے دیکھا یہ اثر مولا حسن کے بغض کا۔ شعر سنیے کہ ہم نے دیکھا یہ اثر مولا حسن کے بغض کا، لوگ نر ہوتے ہوئے مادہ نظر آنے لگے۔ سلامت رہیے، بہت اچھا سن رہے ہیں، 2 شعر کہ ہم نے دیکھا یہ اثر مولا حسن کے بغض کا، لوگ نر ہوتے ہوئے مادہ نظر آنے لگے، تو باخدا ان سب کو جنت کی زیارت ہو گئی، باخدا ان سب کو جنت کی زیارت ہو گئی، روضہ شبیر پر جو لوگ ہیں جانے لگے، ان پہ ٹوٹے گا یقیناً دیکھنا کوہ علم۔ اب ہمارے والے یہ بولتے بہت علم اور بہت تازیہ نکال رہے ہیں، شعر سنیں کہ ان پہ ٹوٹے گا یقیناً دیکھنا کوہ علم، جن کو غازی کے علم زیادہ نظر آنے لگے، جن کو غازی کے علم زیادہ نظر آنے لگے، تو آتش دوزخ انہیں ہرگز بچا سکتی نہیں، آتش دوزخ انہیں ہرگز بچا سکتی نہیں، ذکر حیدر سن کے ہیں جو لوگ مرجھانے لگے، آتش دوزخ انہیں ہرگز بچا سکتی نہیں، ذکر حیدر سن کے ہیں جو لوگ مرجھانے لگے۔ مکہ سنیے کہ مل گیا جن لوگوں کو فرش غم سرور نہال،
مل گیا جن لوگوں کو فرش غم سرونہال فاطمہ بنت نبی کی وہ دعا پانے لگے، فاطمہ بنت نبی کی وہ دعا پانے لگے۔ آئیے ایک دم آمادہ ہو گئے بس انہی اشعار کے ساتھ خطیب معدد، خطیب اہل بیت، عزت مآب، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات کیجیے، بر محمد وآل محمد صلوات، مہربانی ہوتی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ۔ قبل از بیان گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور برادر عزیز، میرے خاص اور اپنے دوست برادر گلزار کے والد اور ان کی والدہ مرحوم سید عالم ابن حسن عباس، مرحوم سید توقیر حسین ابن حسن عباس، مرحومہ پروین بیگم بنت پتر حسین مرحوم کی اور مرحومہ کی تذکرہ روح کے لیے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ رفع درجات کے لیے، بلندی درجات کے لیے، مغفرت کے لیے اور علو درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور بہترین ایصال ثواب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایصال ثواب ثواب جاریہ کا باعث بن جائے، ذریعہ بن جائے۔ موت ایک یقینی امر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ موت بچپنا نہیں دیکھتی، جوانی نہیں دیکھتی، بڑھاپا نہیں دیکھتی، سن و سال کو نہیں دیکھتی ہے۔ جس وقت اسے آنا ہے وہ آ کے رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بس یہ ہے کہ یہ جس تک پہنچتی ہے یا جس تک آتی ہے، یعنی موت جسے آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ موت کو گلے لگانے کے بعد انہیں سکون مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں موت گلے لگا لیتی ہے تو لوگوں کو سکون مل جاتا ہے۔ میں پتہ نہیں اپنی بات پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا، مگر کوشش ہے کہ میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں موت جب مل جاتی ہے تو انہیں سکون مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جب موت مل جاتی ہے تو لوگوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں معصومین کے فرمودات میں پایا جاتا ہے کہ جیو تو ایسے جیو کہ لوگ مرنے کی ملنے کی آرزو اور تمنا کرے، اور جب تم مر جاؤ تو تمہیں یاد کرے اور تمہارے لیے آنسو بہائے، یعنی تم سے محبت کرتے ہو۔ بہرحال تو یہ موت اور حیات کا جو سسٹم ہے یہ پروردگار کی بارگاہ میں ہے، مگر اس موت اور حیات کے لیے
परवरदिगार आलम ने जिन्हें जरिया करार दिया है वो है वालिदैन। परवरदिगार आलम ने जिनके जरिए से हम इस कायनात में आते हैं वो है हमारे वालिद और वो है हमारे वालिदा, वो है हमारे पेरेंट्स, वो है हमारे पालने वाले पालनहार, हमारे लिए रब। देखिए परवरदिगार आलम ने इस आयत में इरशाद फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ये मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा। किन दोनों पर रहम फरमा? कि जिन्होंने मुझ पर बचपने में रहम किया था, यानी जब मैं छोटा था, जब मेरा बचपना था, जब मैं मांग नहीं सकता था, जब मैं बोल नहीं सकता था, जब मैं कोई बात जो है वो लोगों से मनवा नहीं सकता था, उस वक्त इन्होंने एक सलवात पढ़े। तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ डिफिनेशन, सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा, ये वो आयत है कि जिस आयत को आप लोग कम से कम कुनूत में तो पढ़ते ही है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी से। और तकरीबन मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं वो इसके तर्जुमे से वाकिफ है, इसलिए कि ये दुआया कलमा है, खुद कुरान मजीद में पाया जाता है और कुरान मजीद के जरिए से इस दुआया कलमे को हमने कुनूत के अंदर शामिल किया और हम इसको कुनूत में पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? रब्बिरहमहुमा, ए मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा। किन दोनों पर? कि जो बचपने में मेरे रब थे। अरे तवज्जो फरमाइएगा, जो बचपने में मेरे रब थे, जिन्होंने मेरी परवरिश की है, जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे पोसा है, उन दोनों पर रहम फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कैसे रहम फरमा? वैसे रहम फरमा कि जैसे बचपने में उन्होंने मुझ पर। अरे पूरी मजलिस का कलमा पढ़ बैठा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अरे बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो फिर आपकी बारगाह पेश की जाएगी। अपने बुजुर्गों से बड़ी माजरत के साथ चाहता हूं कि अपने नौजवान दोस्तों तक एक मैसेज और एक पैगाम को कन्वे करूं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, यानी दो जगह पर दो लफ्ज है, यानी एक लफ्ज है दो लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है। एक रब वो भी है कि जो हमारा पालनहार है, और एक रब वो है कि जिसने बचपने में हमारी परवरिश की है, यानी ये भी रब है और वो भी रब है। फर्क क्या है? वो रब्बे अकबर है, ये रब्बे असगर है। तवज्जो फरमाइएगा, वो रब्बे अकबर है और ये रब्बे असगर है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जब हम तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा करते हुए क्या कहते हैं? ए मेरे अल्लाह उन दोनों पर रहम फरमा। किन दोनों पर? कि जिन्होंने बचपने में मुझ पर रहम किया था। तो इससे मुराद अम्मा और अब्बा क्या है? इससे अच्छा कौन इस बात को नहीं समझता? तुम नहीं समझते? आपने नहीं समझा इस बात को? बोलिए, आप में से कोई है ऐसा कि जिसने आज तक इससे हटकर कुछ सोचा हो? अरे कहा 2 किलो का सर हिला रहे, बोलिए ना भाई। क्या इससे हटकर आपने कभी सोचा कि हम अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हैं? जब भी आपने कुनूत के लिए हाथ उठाया तो आपके दिमाग में कौन आता है? अम्मा अब्बा या कोई और? सवाल ये बताइए कि जब आप कुनूत में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा पढ़ते हैं या कहते हैं तो आपके दिलो दिमाग में क्या आता है? कौन आता है? माँ और बाप आते हैं ना कि परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा। किन दोनों पर रहम फरमा? कि जिन्होंने बचपने में मुझ पर रहम किया था। सवाल यह है कि अगर इस आयत में मुराद अम्मा और अब्बा है तो क्या अल्लाह माँ और बाप के लिए लफ्ज नहीं ला सकता था? काश कि मेरा सवाल पहुंच गया होता। ये बताइए कि अगर यहाँ पर पालने वाले से मुराद अम्मा और अब्बा है तो क्या परवरदिगार माँ बाप का लफ्ज कुरान मजीद की इस आयत में नहीं ला सकता था? अच्छा, क्या परवरदिगार आलम लाया नहीं है? वबिल वालिदैन एहसाना, और तुम अपने माँ बाप के साथ क्या करो? नेकी करो, एहसान करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। तो परवरदिगार ऑलरेडी पहले से ही पेरेंट्स वालिदैन का लफ्ज कुरान मजीद में ला चुका है, तो फिर इस आयत में परवरदिगार आलम वालिदैन का लफ्ज क्यों नहीं ला रहा है? पता नहीं सवाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सलवात पर मोहम्मद वाले वसल्लम तवज्जो फरमाइए। आप बुजुर्ग हैं, आप मुझे ये बताइए कि परवरदिगार आलम इस आयत में वालिदैन का लफ्ज ला सकता था कि नहीं ला सकता था? ला सकता था, और वो यहाँ पर मुराद वालिदैन ही अगर है तो ये बताइए कि परवरदिगार आलम ने वालिदैन का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तवज्जो, अब इस सवाल का जवाब सुन लीजिए ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। मसलन किसी के वालिद जो है वो गए बाहर, मुल्क से बाहर, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो वापस ना आ सके, किसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। ये बताइए इनके जरिए से पैदा होने वाला बच्चा ये पलेगा बढ़ेगा कि नहीं, कि मर जाएगा? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसी सलावत में मेहनत नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए आप। आगे सलावत कीजिए।
سنیے بہت, یہاں پر پروردگار, میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی آپ تک؟ میری بات پہنچی. یہاں پر پروردگار عالم نے والدین کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا والدین کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں استعمال ہوا وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو, نیکی کرو, اچھا برتاؤ. تو پروردگار عالم نے یہاں لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ مثال, مثلا باپ باہر گیا, واپس نہیں آیا, مر گیا, کیا یہ بچہ پلے گا پڑے گا نہیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسے لوگ نہیں ہیں. ایک خاتون جس وقت زچگی کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہے, وقت ولادت موت کے اتنے قریب ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر خود کہتا ہے بچ گئے, کمال ہے. ہاں توجہ فرمائیے بھائی, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماں اگر بچ گئی ولادت کے ٹائم تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ہم نے بچے کو اور اس کی ماں کو زچہ بچہ کیا کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے ہم نے دونوں کو بچا لیا. تو پتا چلا کہ وقت ولادت ماں موت کے بہت قریب. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اس کائنات میں آیا اور اماں, بولیے اماں, اماں اماں مر گئی. یہ بتائیے کہ یہ بچہ جس کی ماں مر گئی ہے یہ بڑا ہوگا کہ نہیں؟ یہ پالا جائے گا کہ نہیں؟ اس کی پرورش ہوگی کہ نہیں؟ آئے ہارے یہ گوانڈی ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھے. بات توجہ, یہ بتائیے کہ یہ بچہ کہ جس کا باپ مر گیا وہ بھی پلے گا, جس کی ماں مر گئی ہے وہ بھی پلے گا. اب یہی بچہ اگر قنوت میں یہ دعا کرے کہ میرے پروردگار میرے پالنے والے کو سلامت رکھ, تو یہ بتائیے کہ یہاں ماں باپ سمجھ میں آئیں گے یا پالنے والا سمجھ میں آئے گا؟ ارے صلوات پڑھیے محمد والے. نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے. یہاں پر جو مراد ہے وہ ماں باپ سمجھ میں آتے ہیں یا پالنے والا سمجھ میں آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے پالنے والا, کیونکہ اس کی تو ماں تھی ہی نہیں. اب بھی نہیں سمجھے کہ آیت نے کس طریقے سے اپنے میسج کو اور اپنے پیغام کو پہنچایا. تو میں بھی نماز میں پڑھتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ بھی نماز میں پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ بھی پڑھتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مطلب کیا ہوا؟ اپنے پالنے والے کے لیے نماز میں دعا کی جا رہی ہے. ہم نے نماز کس سے سیکھی؟ رسول اللہ سے سیکھی. تو رسول اللہ نے قنوت میں پڑھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرا سوال آپ سے ہے کہ جب رسول کے پاس نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی تو رسول اللہ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صلوات بر محمد والے. رسول اللہ کو کس نے پالا؟ رسول اللہ کی کس نے پرورش کی؟ رسول اللہ کا پالن ہار کون ہے؟ اٹھاؤ صحیح کتابیں اور دکھاؤ حوالے کے ساتھ کہ رسول اللہ کو پالنے والا کون ہے. تو جس نے رسول اللہ کو پالا, رسول اللہ نماز میں اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہماری دعا رد ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی دعا. صلوات پر محمد والے. ایک بلند ترین صلوات پڑھو تو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. رسول اللہ کی دعا رد, رسول اللہ کی دعا رد. حکیم ترابی کوئی دعا مانگے ممکن ہے اللہ قبول نہ کرے. آپ کوئی دعا مانگیے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے. ہم مومنین میں سے کوئی دعا مانگے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے, مگر رسول اللہ دعا مانگے. آپ بتائیے رسول اللہ دعا مانگے تو رسول اللہ نے کس کے لیے دعا مانگی؟ جناب ابو طالب کے لیے. رسول اللہ نے کس کے لیے دعا مانگی؟ فاطمہ بنت اسد کے لیے. تو جو رسول اللہ کے پالن ہار ہیں انہیں آپ کی ضرورت, چاہے آپ مانے اور چاہے نہ مانے, رسول اللہ ان کے حق میں دعا کرتے. تو کہنے کا مقصد اور خلاصہ کلام جو مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ جو ہمارا پالنہار ہے ہم اس کے حق میں واجب نماز میں بھی, اگلا جملہ آپ کو بولنا ہے, واجب نماز میں بھی, واجب نماز میں بھی اس کے لیے دعا. آپ سوچئے کہ جب واجب نماز میں کہا گیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو, پھر سے سنیے, جب کہا گیا واجب نماز میں قنوت کی حالت میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں دعا کرو اور زندگی میں اپنے ماں باپ کو بھلا دو؟ یہ بمبئی ہے صاحب, بمبئی. حالات آپ کے سامنے ہیں, پیش نگاہ ہیں, عروس البلاد ہے, بھاگتی دوڑتی زندگی ہے. حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا. شب رات میں اکثر لوگوں کو قبرستان یاد آتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ تھوڑا کڑوا ہے مگر سنیے گا توجہ. قبرستان فقط اور فقط کب یاد آتی ہے؟ ارے بولیے نا, وہ بھی اگر پٹاخہ چھڑانے سے فرصت ملے تب.
پٹاخہ چھڑانے سے فرصت ملے, بندے سنورنے سے فرصت ملے, تب یاد آتا ہے کہ ہمیں قبرستان, حالانکہ ضروری نہیں ہے قبرستان جانا, مگر بزرگوں نے یہ سسٹم بنایا ہی اس لیے کہ کم سے کم اسی بہانے. ہمارے بزرگ بڑے پکے لوگ تھے, انہیں پتا تھا آگے چل کے کیا ہونے والا ہے, لہٰذا انہوں نے یہ جو نوچندی ہے, نوچندی شریعت تھوڑی نہیں ہے, مگر بزرگوں نے نوچندی اسی لیے بنایا تاکہ کم سے کم مہینے میں ایک بار صحیح حسین کو یاد کر کے دین کے قریب پر رہو گے. ارے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ جو نوچندی کا کانسیپٹ ہے, یہ رسم ہے جو بنائی گئی ہے. نوچندی کوئی لفظ ہے اسلام میں, شریعت میں, دین میں, مذہب میں, دھرم میں, ریلیجن میں کوئی ورڈ ہے نوچندی کا؟ یہ ہمارے یہاں نوچندی کا کانسیپٹ ہمارے بزرگوں نے رکھا کہ علم نکالو, عباس عباس کرو, عبدالفضل عباس کا نام لو, تاکہ وفاداری باقی رہے. کاش کہ میں اپنی بات سمجھا, تاکہ تمہارے اندر وفاداری, اور صرف یہ نہیں کہ دین اسلام مذہب کے ساتھ وفاداری, بلکہ یہ وفاداری رشتوں میں بھی باقی رہے, رشتوں میں بھی وفاداری باقی رہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ تم اپنی وفاداری کو باقی رکھو. میرے دوستوں, چاہتے ہو کامیابی حاصل کرنا, فنڈامنٹلز چاہتے ہو کامیابی, اس کے قوانین فنڈامنٹلز میں یہ ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کے اوبیڈینٹ رہو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. ورنہ تعویذ پر تعویذ لیتے رہو گے, پریشانی جانے والی. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد والے. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ابا نے کچھ کیا ہی نہیں. تمہارے ابا نے اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو تم کیسے آتے؟ توجہ فرمائیے, آپ اور فرمائیے. تمہارے والد کی وجہ سے ہی تو تم اس کائنات میں. تو بعض دفعہ ہمارے ٹین ایجر جو ہوتے ہیں 16 سال کے, 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, جب وہ چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارے ابا نے کچھ کیا ہی نہیں, ہمارے ابا نے کچھ بنایا نہیں, ہمارے ابا کچھ چھوڑ. آپ تو ایسا چپ چاپ سن رہے ہیں جیسے یہ ہوتا ہی نہیں ہے. میں گاہ کے سنا رہا ہوں آپ کو. ارے بولیے نا, یہ سچ. آپ کہتے ہیں مولانا کچھ بولتا نہیں, جب مولانا بولتا ہے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں, مصلحت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. ارے صلوات پڑھیے محمد والے. کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں, آپ کے دوست ایسے نہیں ہے, سنا نہیں آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا, سنا ہے تو. کیا کچھ نوجوان ایسے نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارے ابا نے کچھ بنایا نہیں؟ بتاؤ, اس زمانے میں آئے تھے, آج اگر کچھ بنا دی ہوتے تو آج ہم بھی دھرنا سیٹ ہوتے. سنا ہے نا آپ نے؟ یہ 2 کلو کا سریدار بولی تھا. ارے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ نوجوان آپس میں جب ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بتاؤ, آئے تھے اس زمانے میں اگر 2 ٹرک چال لے لیے ہوتے یہی گونڈی میں تو آج 60-70 لاکھ کی ایک چال ہے, 2 چال کا کتنا ہوتا معاملہ؟ 1 کروڑ. اچھا کمال ہے, اللہ نے بنایا تھا انسان اور سب چاہتا ہے کہ سیار بن جائے. ارے صلوات پڑھیے محمد والے. ہو گئی بات, ہو گئی بات. آپ سمجھے, کہا گیا تھا انسان بننے کے لیے, اور ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ سیاہ. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنا کیا چاہتا ہوں, سمجھو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر والد نے, باپ نے آپ کو کچھ بنا کر نہیں دیا تو کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کچھ دے کر جائیں گے؟ ارے بھیا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ارے بولو نا, پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی تو جواب تو دو. ہمارے ابا نے نہیں بنایا, مثلا ہم نے اتنا بنایا کہ نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دے سکیں, ورنہ جو بات ہم اپنے ابا کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ بولیے نا, جو بات ہم اپنے ابا کے لیے کہہ رہے ہیں وہی نا ہمارا لڑکا ہمارے لیے کہے گا, اس کے علاوہ کچھ اور. سنیے, تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ابا نے, اچھا ماں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بیٹا. اچھا یہ فطرت کا بھی معاملہ ہے کہ بیٹی ہمیشہ باپ کو زیادہ چاہتی ہے اور بیٹا ہمیشہ ماں, بہن ہمیشہ بھائی کو زیادہ چاہتی ہے اور بھائی ہمیشہ, اسی لیے کہا جاتا ہے پٹی دار بھائی ہوتا ہے, بہن پٹی دار نہیں ہوتی. ارے نہیں توجہ فرمایا آپ نے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. سنیے, اگر قاعدے کی صلوات پڑھیں گے تو 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے گی مجلس, اور اگر ٹھیک ٹھاک صلوات نہ ہوئی تو 1 گھنٹہ پڑھا جائے گا. اور تو میں کہنا, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے والد کی طبیعت بے پناہ خراب ہے,
بے پناہ. ایک ان کی صحت و سلامتی کی صلوات پڑھتے ہیں. یہ جو میرے چچا بابا لوگ بیٹھے یہاں پر وہ میری بات کی تائید کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں فقط مائک ہے میرے سامنے تو میں نے پڑھائی جتانے اور بتانے کے لیے آپ کے سامنے اعلان کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ 2-3 دنوں سے مسائل بہت زیادہ، یہ ہمارے نہال بھائی ہیں، ہمارے جمعہ چچا ہے، ناٹے چچا وغیرہ جتنے ہمارے رشتے دار لوگ بیٹھے ان کو سب پتہ ہے. گزار تمہیں بھی پتہ ہے اس بات کا. میں مجلس خود کیسے پڑھ رہا ہوں ممبر پر یہ میں جانتا ہوں اور خدا جانتا. ذہنی طور پر بڑا مسئلہ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ پڑھوں، اور آئندہ آنے والی ابھی مجلسوں کا میں انکار کرنے والا ہوں چونکہ میں اب رک نہیں پاؤں گا اور وطن چلا جاؤں گا. تو بہرحال جتنی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جتنی محنت سے میں مجلس پڑھتا ہوں چاہتا ہوں کہ نوجوان طبقہ بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ ان کے سامنے میں خود ان کے بچوں اور بھائیوں جیسا ہوں، لیکن اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں کہ وہ بغور مجلس کو سن لیں تاکہ ایصال ثواب ثواب جاریہ میں بدل جائے، اور کسی ایک تک اگر یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو یہ مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہوگا. صلوات پر محمد. میرا برادر کہنے کا بعض دفعہ، اچھا والد کی بات چل رہی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بعض دفعہ نوجوان کیا کہتا ہے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے کچھ کیا نہیں، ہمارے لیے کچھ بنایا نہیں، ہم کو کچھ دیا نہیں ورنہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. یہی بات چل رہی تھی کہ کچھ اور، ارے یہی والی بات چل رہی تھی نا. تو ہوتا ہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے والد نے پراپرٹی نہیں بنایا، اگر آپ کے والدین نے، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے پراپرٹی نہیں بنایا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ نہ کہیے کہ میرے باپ نے مجھے کیا دیا. جانتے آپ کے باپ نے آپ کو اس پراپرٹی سے بڑی چیز دی ہے. نہیں توجہ فرمایا. آپ کے والد نے آپ کو پراپرٹی سے بڑی چیز دی ہے اور وہ چیز ہے اپنا نام. کاش کہ میں اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا لیتا. مولانا صاحب یہ کون سی بڑی بات ہے بیٹا، سنو توجہ. مولانا صاحب یہ کون سی بڑی بات ہے، انہوں نے اگر اپنا نام دے دیا تو نام دینے سے کیا گھر چلتا ہے، نام دینے سے کیا پریوار چلتا ہے، نام دینے سے کیا ہوتا ہے. ہاں نام دینے سے کیا تم ہوتا ہے بتاؤ تمہیں. جب بھی تم آدھار کارڈ نکالو گے، جب بھی تم پین کارڈ نکالو گے، جب بھی تم راشن کارڈ نکالو گے، جب بھی تم لائسنس نکالو گے تو لائسنس میں تمہارے نام کے ساتھ، ارے بولو نا، لائسنس میں تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کا نام، آدھار کارڈ میں تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کا نام، اسکول میں جب ایڈمیشن ہوا تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کا نام، یہاں وہاں گئے ڈرائیوری سیکھنے کے لیے وہاں پر نام کے ساتھ باپ کا نام، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے نام کے ساتھ، ارے بولو نا باپ کا نام. کہ ہر جگہ پہ باپ کا نام لگایا گیا. یہ باپ نے جو تمہیں نام دیا ہے تاکہ جب تم چوراہے پر چلو تو سر اٹھا کے چلو، ورنہ یہ چوراہے پر چائے کی چسکی لینے والے مسکرا کر کہہ دیں گے پتہ نہیں کسا ہے. صلوات پر محمد والے. تمہارا سر کائنات میں ہمیشہ بلند رہے، لہذا اس نے کیا کیا، اپنا نام. اپنا نام. تو اب یہ کبھی مت کہنا کہ ہمارے ابا نے کیا دیا. جب آدھار کارڈ نکالنا تو دیکھ لینا ابا نے کیا دیا، لائسنس نکالنا تو دیکھ لینا ابا نے کیا دیا، پین کارڈ دیکھنا تو سمجھ لینا ابا نے کیا دیا. جب بھی تمہارے والد کا نام تمہارے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سمجھ لینا ہمارے باپ نے ہمارے سر کو. اور زندگی میں پھر سے کہتا ہوں، کامیابی چاہتے ہو ماں باپ کی اطاعت کرنا سیکھو، والدین کے اوبیڈینٹ فرما بردار اور تابع دار بن کر رہو. جتنا ان کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہارے وقار اور تمہاری عزتوں کو اتنا ہی بلند کرتا چلا جائے گا. توجہ سنیے، ماں باپ کی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یاد آ گیا اور مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. صلوات پر محمد والے. ایک واقعہ سناتا ہوں مجلس مکمل. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. چونکہ بات نوجوان کی ہو رہی ہے لہذا واقعہ بھی سناؤں گا نوجوان کا. توجہ. ایک نوجوان امام حسین علیہ السلام کے حرم میں زیارت کے لیے پہنچا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس مجلس کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے گا وہ صلوات پڑھے محمد والے.
सुनिए बरादर अजीज, एक नौजवान है वो पहुंचा करबला मोहल्ला, सरकार अबा अब्दुल्ला मजलूम करबला सैयद शुहदा फरजंद ज़हरा की बारगाह में। सुनिए भाई, गुलजार सुनिए, बहुत कयामत का वाकया है और अगर ये दिलों में उतर जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मजलिस इसाले सवाब से सवाब जारिया पे बदल जाएगी। तवज्जो, ये जो अम्मा बुला रही है पबजी में लगे हो, छोड़ दो इसको, इसलिए कि माँ अगर आवाज दे तो नमाज तोड़ के भागना है। आहा, माँ की वो अजमत है कि अगर माँ आवाज दे दे और बंदा मुस्तहब भी नमाज पढ़ रहा है तो माँ की आवाज पर ये मजलिस वही लोग समझेंगे कि जो इस मसले को समझते हैं, वरना पबजी खेलने वाले को कोई समझा नहीं। लिहाजा जो समझदार है हुसैन के रास्ते पर। एक गुजारिश और करूंगा, अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल सफेद हो गए, होता है ए चला चच्चा के बाद मजा लिया जाए। क्या होता है, क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना, क्या कहा जाता है दोस्तों के साथ, चलो फला के साथ में बैठते हैं, उनका मजा लिया जाए। तुम्हें पता नहीं है तुम जैसे न जाने कितने उनके सामने पैदा हुए। नहीं तवज्जो फरमाया, नहीं तवज्जो फरमाया आपने। इनके पास बैठा करो अदब के साथ, तमीज के साथ, और बड़ों को भी चाहिए कि जब उनके साथ कोई छोटा बैठा हो तो अदब का ख्याल रखे। मैसेज सबके लिए होना चाहिए, तवज्जो। और फिर भाई उन्हें भी चाहिए कि वो अपने छोटों का, शरीयत भी कहती है तुम अपने छोटों का एहतराम करो, इज्जत दो ताकि इज्जत पा सको। तवज्जो, इज्जत दो ताकि इज्जत पा सको। मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवान दोस्तों से, जो ताया अब्बा है, बड़के अब्बा है, बड़े मामू है, बड़े चचा है, गांव में चचा है, आप उनके पास बैठे अदब के साथ, तमीज के साथ। न जाने कितने तजर्बात के बाद वो जिंदगी के इस मरहले तक पहुंचे। हो सकता है आप उनसे जब बैठकर गुफ्तगू करें तो वो अपने तजर्बे की रोशनी में कोई ऐसी बात बता दे कि जिससे जिंदगी का बेड़ा। लिहाजा वादा कीजिए कि अपने बुजुर्गों का, अरे मैं सुन नहीं पा रहा हूं भाई, मैं ताकत लगा के पढ़ रहा हूं ज्यादा, या आप बोल नहीं पा रहे। अपने बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनकर रहेंगे, अपने अम्मा की आवाज पर पबजी छोड़कर सलवात पर। सुनिए एक वाकया जो नौजवान को सुनाना चाहता हूं, यह वाकया और मजलिस मुकम्मल। एक नौजवान इमाम की बारगाह में पहुंचा। खुदा हम सबको, जितने लोग यहाँ मजलिस में बैठे हैं, हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक नौजवान करबला में पहुंचा इस हालत में कि उसके बालों पर गर्द करबला पड़ी हुई थी, इस हालत में कि उसके लिबास पर खाक करबला अटी हुई थी, इस हालत में कि उसके लब थरथरा रहे थे, इस हालत में कि उसकी आंखों से फुरात जारी थी, इस हालत में कि तमाज़ते आफताब ने उसके चेहरे की रंगत को बदल दिया था, इस हालत में कि उसके पैर कपकपा रहे थे, इस हालत में कि वो एक कदम यहां रखता था तो दूसरा कदम खुद ब खुद किसी और जमीन पर पड़ जाया करता था, जिसकी चाल में भी लड़खड़ाहट थी। वो मौला की ज़री के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। आवाज आई ज़री है मुक़द्दस से, वालैका सलाम। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप के फरमाबरदार बनिए, माँ बाप के इताअत गुजार बनिए। कोशिश कीजिए बड़े से बड़े मसाइल हो जाएं, मगर अपने माँ बाप के लिए अपने दिल को नर्म रखिए, ताकि जितना आप झुकना सीखेंगे परवरदिगार आपको उठाता। अरे आसमान में उठाने की बात नहीं हो रही है, इतना डरिए मत, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंदी आपको देता चला जाएगा, तवज्जो, आपका स्टेटस बढ़ता चला जाएगा, औकात बढ़ती चली जाएगी। आपको बाबा के पास जाकर ताबीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए वो नौजवान पहुंचा ज़रिए मुक़द्दस। हाँ, आंखें अगर नम हो जाएं
اور آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے اس واقعے کو سننے کے بعد تو یہ عشق حسین کا صدقہ ہے. سنیے جو نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں اور آنکھیں دبدبا گئی, چاہتا ہوں کہ وہ سنیں اس واقعے. ایک نوجوان پہنچا ذریح مقدس کے پاس اور پہنچنے کے بعد کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جواب آیا وعلیکم السلام. یہ بھیا 41 نمبر جعفریہ امام باڑہ, یہاں پر کچھ شبیہ رکھی ہوئی ہے, کوئی نوجوان آئے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ اور اس کو شبیہوں سے جواب مل جائے, یہ بتائیے وہ نارمل لڑکا رہ جائے گا؟ اور یہ نا نہیں توجہ فرما رہے ہیں, یہ بتائیے وہ نارمل رہ جائے گا؟ یہی پورے جعفریہ سے لے کر گوتم نگر تک, گوتم نگر سے لے کر ذاکر حسین نگر تک, ذاکر حسین نگر سے لے کر لوٹس تک اور جعفری تک اور یہ پورا علاقہ رفیع نگر وغیرہ پورا گوانڈی سے لے کر چیمبور تک, ارے بھیا پورے بمبئی کی بات کیا جائے, اے بھیا سنے, ارے 41 نمبر میں ایک لڑکا آیا اور جیسے ہی اس نے شبیہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا علم کے سامنے کھڑے ہو کر تازیہ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا, ارے اس کو جواب مل گیا. آپ بتائیے 41 نمبر میں قدم رکھنے کی جگہ رہے گی؟ پھر نہیں بولے آپ نے, بولیے نا, یہ بتائیے 41 نمبر میں قدم رکھنے کی جگہ ہوگی؟ پورا بمبئی ٹوٹ کر آئے گا اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے. اب سنیے عراق میں ایک نوجوان ذریح مقدس, میں نے حالت بتا دی دوہراؤں گا نہیں, اس حالت پہ پہنچا کہ چہرے پر فرات, آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے فرات جاری ہے, رخساروں سے آنسو گر رہے ہیں. وہ نوجوان پہنچا, اس نے امام کو سلام کیا, جواب سلام ذریح مقدسہ. لوگ ذریح چھوڑ کر اسے چومنے لگے, ہائے ہائے, لوگ ذریح چھوڑ کر اسے چومنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے جس کو ذریح مقدس سے جواب. اچھا اتنا لوگوں کی بھیڑ اس کے اوپر پڑی, کوئی کاندھا چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی بازو چوم رہا ہے, کوئی رخسار چوم رہا ہے, کوئی بال پیچھے سے کاندھا وغیرہ, شانہ وغیرہ, کمر وغیرہ, جس کا ہاتھ جہاں تک جا رہا ہے وہ چومنے کی کوشش کر رہا ہے. جو وہاں خادمین جو لوگ گئے ہیں کربلا محلہ انہیں پتا ہے, وہاں پر ذریح مقدس کے پاس خادمین ہیں جو آہستہ آہستہ ہر کیا جائے, بڑھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا نزدیک آتے جائیے, ارے آپ بھی جائیے, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں جو میں نے وعدہ کیا اس وعدے کے دوران. ارے بھیا اتر کے تم کھیل کے رہ گئے, تھوڑا آگے آ جائیے, سوال پڑی برادر. تو بہت نوجوان پہنچا اور اس کو جب جواب سلام ملا تو ہر آدمی اس کو چوم رہا ہے. تو وہاں پر جو خادمین ہوتے ہیں ان خادمین نے کیا کیا, اپنے حلقے میں اس کو, ادھر دیکھیے توجہ, اپنے حلقے میں اس کو لیا تاکہ اسے بچا سکے. اے بھیا اس کو لے کر گئے آفس, وہاں آفس کو عربی میں جو لوگ سعودی وغیرہ رہتے ہیں ان کو پتا ہے مکتب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں مکتب کا مطلب مدرسہ, وہ بھی چلتا نہیں. ارے صلوات پڑھیے محمد والے, ایسا ہی ہے معاملہ. مولوی صاحب ہاتھ پیر جوڑے پڑے ہیں, وہی اسکول کا معاملہ ہو اور ایک دن لڑکا نہ جائے تو دوسرے دن اسکول سے آ جاتا ہے, پیرنٹس آ جائیں, ماں باپ آ جائیں, اور جب تک ماں یا باپ نہیں پہنچتے جب تک اسکول کا معاملہ حل نہیں ہوتا. لیکن اسی کے مقابلے مکتب, مولوی صاحب بلا رہے, بلانے دو, مولانا تو ہماری جیب میں ہے. ارے پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی کے پاس کتنی جیب ہوتی ہے, نہیں توجہ فرمایا آپ نے. ہاں کبھی یہ بھی پوچھئے گا کہ مولوی کے پاس کتنی جیب ہوتی ہے اور وہ کتنی جیبوں میں کتنوں کو رکھتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. سمجھے نا؟ تو بہرحال کہنے کا کیا مطلب ہے, وہ کوشش کیجئے گا اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیجئے, قرآن کی تعلیم دیجئے, نماز جنازہ اپنی زندگی میں, یہ ایک میٹر ہے آپ جانتے ہیں, اس کو پڑھتا رہتا ہوں نا, نماز جنازہ کے حوالے سے اپنی زندگی میں اپنے بچے کو کھڑا کر کے پوچھئے کہ نماز جنازہ تم کو یاد ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر وہ آپ کو نماز جنازہ نہیں سنا سکا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. نہیں بولتے آپ, توجہ نہیں فرما رہے. آپ اپنے بچے کو 14-15 سال کا ہو جائے تو کھڑا کر کے اس کو اپنے سامنے کہیے کہ بیٹا نماز جنازہ سناؤ. اگر وہ نماز جنازہ سنا دے گا تو مطلب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا, ورنہ لائن میں تو سب کھڑے. یہ ایک میسج تھا, اگر پہنچ گئی تو بڑی بات ہے, پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. توجہ. خیر, نوجوان دوستوں سے جو میرے عمر کے برابر ہیں, ہم سن ہے کم سن میرے دوست ہیں, جو مجھے جانتے ہو, جو مجھے سنتے ہیں, یہ میری ریکویسٹ ان سے ہے. تمہاری اولاد ہو چکی ہے, میرے پاس بھی 12-14 سال کا لڑکا ہے, میں اپنے بچے سے سنوں گا. تم وعدہ کرو کہ تم لوگ اپنے بچے سے سنو گے. صلوات پر محمد والے, وعدہ کرو.
اپنے اپنے بچوں کو نماز جنازہ یاد کراؤ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہماری نماز جنازہ خدا یاد نہیں ہے تو مولانا صاحب کو کیا جواب دے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم خدا چپ پہ کھڑے رہتے ہیں مولانا صاحب. اب آپ چلے ہیں لڑکے کو بھی کریں یاد دلانے کے لیے, اے بھیا آپ کی جیسے تیسے کٹ گئی, مگر آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے کو نماز جنازہ یاد رہے. توجہ. تو بہرحال یہ نوجوان جس کو لوگ چوم رہے تھے, یہی والی بات چل رہی تھی نا, اس کو لے جا کے رکھا گیا کہاں؟ مکتب میں. مکتب سے ہی بات کر کے وہاں چلی گئی, لے گئے وہاں مکتب میں بٹھایا. دھیرے دھیرے پورے کربلا میں اعلان ہو گیا, ارے بھیا ایک نوجوان آیا ہے. جیسے ہی زری کے پاس پہنچا اس کو جواب سلام مل گیا. دھیرے دھیرے پورے کربلا میں جو بزرگ ہیں, علماء ہیں, آیت اللہ ہیں, مجتہدین ہیں, جو وہاں کے امام جماعت ہے, امام جمعہ ہے, وہ سارے کے سارے لوگ اس نوجوان, کون نوجوان ہے, کون نوجوان, اے بھیا مکتب میں بٹھایا ہے, آفس میں بٹھایا ہے, چلیے وہیں دیکھ لیجیے. سر اٹھانا, میں جب دیکھنا مجلس آخری مرحلے پر ہے, درس لے کر جانا مجلس میں, یاد رکھنا اس بات کو. چلیے وہ نوجوان کہاں بیٹھا ہے؟ بولیے کہاں بیٹھا ہے؟ آفس میں, مکتب میں. وہاں سب لوگ گیدرنگ کر کے مجمع وہاں پر اکٹھا ہوا. کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرب ہو یا عجم؟ کہا میں عرب ہوں. کہا عرب ہو؟ عرب میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں عراق سے تعلق رکھتا. او یہ عراق, اسی ملک کے رہنے والے, عراق میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں کوفے کے. کوفہ تو یہاں سے 85 کلومیٹر 80 کلومیٹر کے قریب ہے. تم کوفے کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں میں کوفے کا رہنے. کہا یہ بتاؤ سال بھر میں کتنی مرتبہ زیارت کے لیے آتے ہو؟ کہا غربت اجازت نہیں دیتی. غربت اجازت نہیں دیتی کہ میں مسلسل زیارت کے لیے آؤں. پھر سال بھر میں ایک مرتبہ زیارت کے لیے آتا ہوں. کہا یہ بتاؤ ہر سال, سر اٹھا لو خدا کے لیے, مجھے دیکھو, اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا عشق کا مسئلہ ہے, مگر وہی تو دیکھیے خدا کے لیے, دیکھو سر اٹھا, میں تو دیکھو سال بھر میں ایک مرتبہ آتے ہو. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا ہر سال تم کو جواب سلام ملتا ہے؟ کہا نہیں, ہر سال تو جواب سلام نہیں ملا. کہا پہلی مرتبہ جواب سلام ملا؟ کہا بیٹا سنو, پہلی مرتبہ جواب سلام ملا؟ کہا ہاں پہلی مرتبہ جواب سلام ملا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اس سال تم نے ایسا کام کون سا کیا؟ یہ بتاؤ اس سال تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے فاطمہ کے اللہ کا جگر نے تمہیں جواب کے لائق جانا؟ کون سا کام کیا؟ کہا کچھ خاص نہیں. کہا سوچو, یاد کرو, کچھ تو اس سال نیا ہوا ہوگا. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے ماں باپ کا کیئر کرو, اپنے والدین کی اطاعت کرو, ان کے فرما بردار رہو, ان کے خدمت گزار بنتے رہو, ان کے لیے دوا دربل سے لے کر ان کی خیریت دریافت کرتے رہو. یہ تمہارے اوپر واجب ہے, اور اگر یہ نہیں کرو گے تو لاکھ سجدے کرو, ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہو. اور سنیے, جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ امام کا. کیا سناٹا ہے, سبحان اللہ, کیا خاموشی ہے, ماشاء اللہ. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوگا وہ اپنے امام کا نہیں ہو سکتا. لہذا چاہتے ہو کہ وقت کا امام تمہارے اوپر نگاہ کرم کرے, تم اپنے والدین پر نگاہ رکھو. توجہ, سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوفے کا رہنے والا. پہلی مرتبہ جواب سلام ملا, کیوں ملا؟ اس نے کہا کچھ خاص تو نہیں, ایک بات نہیں ہوئی ہے. سنیے, آخری بات مجلس مکمل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مسائب کے لیے بھی اگر یہ دو چار جملے ہو جائے, مسائب کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی مجلس کافی ہے. اور اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں مسائب بھی ہو گیا. اس لیے جب معاملہ حسین کا نام آنے کے بعد آنکھیں نم ہو جائیں تو اصل میں مسائب ہو گیا. سنیے گا برادر, پہلی مرتبہ جواب سلام ملا. ہاں پہلی مرتبہ ملا. کیا کیا تم نے ایسا کہ جو تم کو جواب سلام ملا؟ کہا کچھ نہیں, ایک بات نہیں ہوئی ہے. کیا؟ کہا میرے گھر میں سواری ایک ہے اور میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہے. ایک سال ابا کو زیارت کے لیے لے کر آتا ہوں, ایک سال اماں کو زیارت کے لیے لے کر آتا ہوں.
इस बार ऐसा हुआ कि नमाज सुबह पढ़कर मैं अपने बाबा के हुजरे में गया। बाबा अल्लाह ने जिंदगी दी, अबा अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम करबला की ज़ियारत और करबला जाना नसीब हो रहा है। अब अल्लाह से दुआ है अगले बरस की और हयात दे ताकि आप फिर से अबा अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम करबला की ज़ियारत कर सके। अभी मैं अपने बाप से बात कर ही रहा था कि हुजरे से आवाज आई, ए मेरे लाल, क्या मुझे करबला लेकर नहीं चलोगे? पता नहीं अगले बरस तक मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी। ये किसी और की आवाज नहीं, ये मेरी माँ की आवाज थी कि जो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी और वो ये कह रही थी कि मुझे करबला ले चलो। तो मुझे बचपना याद आ गया, जब मैं छोटा था, चल नहीं पाता था, यही मेरी माँ थी, गोदियों में उठाती थी, झूले पर चुमाती थी, अलग का पट्टा पकड़ती थी, मेरे सर पर रखा करती थी, अमारियों के पास ले जाती थी, अपने हाथ को अमारी पर रखती थी, मेरे चेहरे पर लगाया करती थी। जुलूस में चलने के लायक नहीं था, यह गोदियों में लेकर जुलूसों में रात रात भर शफेदारियों में खड़े रहकर वहां हुसैना, वहां मजलूमा की आवाजें सुना करती थी। आज मेरी माँ मजबूर हो गई, क्या मैं अपनी माँ को ज़ियारत के लिए नहीं ले जा सकता? बस मैंने अपने बाप को सवारी पे सवार किया, माँ को अपने कांधे पर उठाया, पैदल अपने घर से चलता हुआ करबला की ज़ियारत के लिए आया। अब भी नहीं समझे, हुसैन उसको चाहते और मानते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। 10 मजलिस मुकम्मल हो गई और माँ बाप आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक बाप अपने बेटे को कितना चाहता है ये बाप जिंदगी में बता तो नहीं सकता है, मगर जब तुम खुद बाप बनोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। इतनी ही मोहब्बत करता है तुम्हारा बाप कि जब एक जवान बेटे ने कहा, बाबा मुझे मक्तल की इजाजत दे दीजिए, तो रिवायतों मिलता है मक्तल की इजाजत देने के बाद अरे बेटे के कानों में आवाज आई जैसे कोई गिर गया। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। अरबाब इज़्ज़त, जब जनाब अली अकबर ने जवान बेटे ने पलट कर देखा तो क्या देखा? बूढ़ा बाल जमीन करबला पे पड़ा हुआ है। एक मरतबा वापस आए, मुझे नहीं पता घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, हुसैन कितनी तेजी से दौड़े होंगे और कितनी तेजी से दौड़ने के बाद हुसैन कैसे गिरा, या गिरने की आवाज अली अकबर के कानों तक आई। अली अकबर वापस पलट कर आए, बाबा इजाजत तो दे दी, फिर ये पीछे पीछे आने की वजह क्या है? सुनोगे बाबा से कितनी मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन ने खड़े होने के बाद कहा, ए मेरे लाल अली अकबर, काश के तुम साहिबे औलाद होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाँ हाँ, अभी मुहर्रम नज़दीक आने वाला है, अपने अपने वतन जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सुनोगे अरबाब इज़्ज़त, अली अकबर से मौला इमाम हुसैन ने कहा, काश के तुम साहिब औलाद होते, तब तुम्हें पता चलता कि एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। और जानते हैं कि माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटे से। आखिरी जो सर उठाइएगा, मैं तो देखिएगा, मैं ऐसे मसाइल पढ़ नहीं पाता हूँ, थोड़ी देर में तो देखिएगा ताकि मैं मजलिस को मुकम्मल कर लूं। आंखों में अगर आंसू आ गया तो शहजादी कबूल कर ले, मगर थोड़ी देर के लिए मुझे देखिएगा। अरबाब इज़्ज़त, माँ कितनी मोहब्बत करती है, जिसे हम जवाब नहीं देते हैं, जिसका हम 10 मरतबा चिल्लाने के बाद 1 मरतबा जवाब देते हैं। सुनोगे वो माँ कितनी मोहब्बत करती है। जब जनाब अली अकबर की शहादत हुई, इमाम हुसैन जनाब अली अकबर को उठाकर सीने से सीने को मिलाया, पैर खड्डे दे जा रहे हैं। अरे खैमे से एक बीवी निकली, लाशा बराबर का, अरे भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा। अल्लाह जज़ाकल्लाह। अरबाब इज़्ज़त, आखिरी जुमला सुनिए, एक माँ कितनी मोहब्बत करती है। नौजवानों खुदा के हुसैन का वास्ता, सर उठाना, मैं इधर देखना, माँ कितनी मोहब्बत करती है। सुनोगे आखिरी जुमला, अगर आंखों में आंसू आ जाए तो तुम्हारा अपना मुकद्दर, वरना सुन लेना और चले जाना, सवाब तो लेकर जाओगे। सुनोगे अरबाब इज़्ज़त, जब जनाब अली अकबर का जनाजा आया, जनाब ज़ैनब ने खुद को जनाजे पे गिराया, उठने के बाद आवाज दी, ये बताओ लैला कहाँ है? मैंने कहा मुझे देखो शायद तुम्हारी आंखें नम हो जाए, मुझे देखो, सर उठाओ, ए बताओ फिजा, अरे लैला भाभी लैला नजर नहीं आती, क्या सजदे शुक्र न करेंगे? जवान का लाशा आया है, आवाज दी लैला। जब जनाब लैला नजर नहीं, आवाज दी लैला, कोई जवाब ना आया। दूसरी आवाज दी लैला, कोई जवाब ना आया। तीसरी आवाज दी भाभी लैला, कोई जवाब ना आया। अली अकबर के लाशे पे माँ कितना चाहती हो, सुनो मेरा बेटा, एक मरतबा अली अकबर के जनाजे को छोड़ा, उस खैमे में गई जहां पर जनाब लैला मौजूद है, जाकर आवाज दी भाभी लैला, तब से आवाज दे रही हो, मगर मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, आपने मुझे जवाब तक न दिया। एक मरतबा जनाब लैला ने कहा, ए शहजादी ज़ैनब, आपने 3 आवाजें दी और मैं तीनों आवाज पर चाहती थी कि खैमे से बाहर निकल जाऊं, मगर मैं क्या करूं? अरे जब से मेरा जवान मारा गया, मुझे खैमे का दर नजर नहीं आता, इधर से बाहर निकलो, ए ज़ैनब मुझे सहारा दो,
علی اکبر کا راجا سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. گزاروں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید عالم ابن حسن عباس، مرحوم سید توقیر حسین ابن حسن عباس، مرحومہ پروین بیگم بنت متن حسین مرحومہ کی تذکیر روح کے لیے پیش فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر. 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 ظاہر نہ چھین بہرے خدا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا. جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا. جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا. جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا. شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ. بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ. بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ. بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ. ظاہر نہ چھین بہرے خدا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں.
دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم ہوں، بھاگ جو جس کے پاس میں ہے وہ ستم ڈھائے شوق سے، جو جس کے پاس میں ہے وہ ستم ڈھائے شوق سے، اب کیا کروں کسی سے گلا میں یتیم ہوں، آخری بند سماعت فرمائیں آپ لوگ۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں۔ جب شام کے زندان میں ہوئی شام حرم کو ایک آن نہ راحتے تھے نا، آرام حرم کو ہر بار ٹپکتا تھا لہو اشک روا سے، زندان لرزتا تھا، زندان لرزتا تھا، سکینہ کی فغاں سے اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، اللہ جانے کہاں بابا، کتنی راتیں گزر گئی بابا، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا۔
بابا کتنی راتیں گزر گئی بابا، اللہ جانے چھوٹے سے سن میں قید یہ زندان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے اللہ جانے دل میں جو میرے درد ہے خالق کے ہے آیا، کس کو کہوں میں باپ میرا باپ ہے کہاں، تم بے کفن میں بے سرو سامان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، اللہ جانے کیا کیا نہ خلق قلب میں حقارت کے کہہ گئی، میں بے کسی سے دیکھ کے منہ سب کا رہ گئی، کرتا پھٹا ہوا میری پہچان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ اللہ جانے گر آہا کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، ان آفتوں میں گھر کے پریشان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ اللہ جانے بے جرم کان زخمی ہوئے اور تماچے کھائے، جو چاہے مجھ فلاکی ستائی کو پھر ستائے، شہزادی یہ حسین کی یہ شان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے اللہ جانے جب سر پہ شاہدی کے سکینہ نے کی نظر، چلائی رو کے ہائے غضب مر گئے پدر، بابا کے سر کو دیکھ کے حیران ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، قربان ہو گئی، اللہ اللہ جانے منہ رکھ کے منہ پہ شاہ کے روئی تو دل فگار، صدمہ ہوا نکلنے لگی تن سے جان زار، ننھی سی جان جان سے بے جان ہو گئی بابا،
میں کیوں نہ آپ پہ بابا ہو گئی اللہ جانے بس انیس بزے میں ہے گریاؤ پکار صدیوں تلک رلائے گا سب کو یہ مرثیہ بالی سکینہ کرب کا عنوان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان سیدی و مولائی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ